سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہماری 5ویں تراویح مکمل ہو گئی۔ گویا کہ ہم لوگوں نے آج 5ویں تراویح کو پڑھ لیا ہے، اور یہ تراویح جو ہم نے پڑھی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان رہا ہے، اور اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے آج یہ تراویح ادا کی ہے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے لانے کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ اسلام یہ ایسا مذہب ہے، اسلام یہ ایسا مسلک ہے جس نے ہدایت کے راستے کو بتا دیا ہے، اسلام یہ ایسا مذہب ہے جس نے گمراہی کا کیا راستہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو بھی شخص دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، دین اسلام کے اندر آنا چاہے، وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر کے پڑھ کر کے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہم لوگوں نے دوران تراویح سنی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ آپ نے تراویح کی نماز میں سماعت کی ہے، سنی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے دعوت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت اپنی قوم کے سامنے جب دیتے ہیں تو قوم کے لوگ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، پھوڑ ڈالا، جتنے بھی بت موجود تھے ان سارے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا۔ جب قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا ہے، بتوں کو پھوڑ دیا ہے، تو وہ لوگ نمرود کے دربار میں، چونکہ اس وقت نمرود ہی کی حکومت چل رہی تھی، نمرود کی بادشاہت اس وقت چل رہی تھی، اس کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک سوال رکھا کہ اے ابراہیم، تم جس کو اپنا رب کہتے ہو وہ تمہارا رب کیسا ہے، وہ تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سن، میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ نمرود نے چال چلتے ہوئے اور جو اس کے سامنے اس کی قوم کے لوگ موجود تھے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ کہیں یہ لوگ جو ہے ابراہیم کی بات کو مان نہ جائیں اور یہاں سے پھسل نہ جائیں، ابراہیم پر ایمان نہ لے آئیں۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ابراہیم، تم کہتے ہو ہمارا رب زندہ بھی کرتا ہے، مردہ بھی کرتا ہے، میں بھی ایسا کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پیش کرتا ہے، کہتا ہے، فوراً دوسرا سوال ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ نمرود تو سن، اگر تیرے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے، اگر تو خدا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں پچھم میں لے جا کر کے ڈباتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے تو تو سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں لے جا کر کے ڈبو دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ بات
وہ بادشاہ نمرود سنتا ہے فوراً ہکا بکا ہو جاتا ہے، چونکہ اب اس کے اندر طاقت نہیں رہ گئی کہ سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں لے جا کر کے ڈبو دے۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ صرف ایک مصرع، ایک سوال کا جواب دینے پر وہ قادر نہیں رہا، اور ایسا سوال ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اس طرح کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی آدمی دین حق پر عمل کرے گا، توحید پر ڈٹ کر کے عمل کرے گا، وہ کبھی بھی کسی سے ڈرے گا نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی اگر دلیل لے کر کے غلط آ رہا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی، میں اس آدمی کو پیچھے کر دوں گا یا اس کو غلط ثابت کر دوں گا، اگر حقیقی معنوں میں وہ توحید پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ آدمی کبھی بھی زیر نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ آدمی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب تھا، جو ایسا جواب انہوں نے دیا کہ اس کے بعد اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے دوران تراویح ایک اور آیت کریمہ سنی ہے، جس میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہو، تم کو جو میں نے مال دے رکھا ہے اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل روزی، مکمل پیسہ یہ تمہارا ہے، بلکہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، سارے لوگوں کے حقوق اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، تم اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یاد دلاتے ہیں کہ یاد رکھنا وہ قیامت کا دن، جب حشر کے میدان میں آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، سارے کے سارے انسان جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہوں گے، تو اس دن کسی کی کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ دوستی جو ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بنا کر کے چلتے ہیں، جس کو ہم اپنا دوست مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا خلیل مانتے ہیں، اپنے جگر کا ٹکڑا مانتے ہیں، جس کے بغیر ہم ایک لقمہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، جس کے بغیر ہم اپنے گھر سے نکل کر کے مارکیٹ میں، بازار میں نہیں جاتے ہیں، جس کے بغیر ہم کہیں یہاں سے کہیں دوسرے جگہ کا سفر نہیں کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ دوست جس کی دوستی کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، یہ دوست بھی قیامت کے روز کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، اور کسی کی سفارش بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے مال کو خرچ کرو، خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تم کو بہتر اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ آپ لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی ہے، آپ نے دوران تراویح سنی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی یاد دلایا، ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اپنے مال کو غریب و غربا، مسکین، فقراء یا مسجد میں یا کسی اور جگہ پر دینے کے بعد اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ کیسے برباد کرتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے مال کو جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اس کو تم برباد نہ کرو۔ کس طرح سے؟ احسان جتلا کر کے۔ کسی غریب کو آپ نے لے جا کر کے روپیہ، پیسہ یا کپڑا یا کھانے پینے کی چیز دے دی، اب آپ اس کے اوپر اگر احسان جتلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو کھانے کی چیز دی، ہم نے تم کو پہننے کے لیے کپڑا مہیا کیا، ہم نے تمہارے لیے گھر بنا دیا، ہم نے تمہاری بیماری میں علاج کرا دیا، یا اینیون کچھ بھی ہو کر دیے، اگر اس طرح سے آپ نے کہہ دیا، احسان جتلا دیا، تو یاد رکھنا وہ سب کچھ برباد ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو دینے کے بعد
خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ جب احسان نہیں جتلائیں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بدلہ اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو کبھی بھی میرے بھائی کسی کو بھی 10 روپے دو، 100 روپے دو، 500 روپے دو، 1000 روپے جتنا بھی دو، کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ کسی غریب کو ہم نے دے دیا اور ہمارے گھر پر کام لگ گیا کوئی کام کرنے کے لیے، اور ہم اس کے گھر گئے اس کو بلانے کے لیے کہ ایسا ہے بھائی میرے گھر پر فلاں کام ہے، چلیے آپ مزدوری ہی کے طور پر ہمارے گھر پر کام کر دیجئے۔ اب اس آدمی کے پاس کوئی مجبوری رہی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اب ایسے میں یہ آدمی جس نے دیا ہے، خرچ کیا ہے، اب یہ فوراً پلٹ کر کے کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں فلاں کام کیا ہے، یہ میں نے کر دیا، تم کو کپڑا پہنا دیا، تمہارے گھر کو بنا دیا، تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا، آج تم میری بات نہیں سن رہے ہو۔ یہی ہے احسان جتلانا، اسی کو احسان جتلانا کہتے ہیں۔ تو دینے کے بعد کبھی بھی احسان جتلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ مال سب برباد ہو جائے گا، نیکی اور اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوران تراویح ہم نے ایک اور آیت کریمہ سنی ہے جس میں سود کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا ایمان والو تم سودی لین دین چھوڑ دو، تم سودی لین دین مت کرو، کسی سے سود مت لو اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پایا جاتا ہے تو سود کا لینا دینا ترک کر دو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود کا انجام کیا ہے۔ ایک آدمی اگر سودی لین دین کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زناکاری کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے گھر میں سے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو سود یہ انتہائی بھیانک جرم ہے، یہ تو اس کا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص سودی لین دین کرتا ہے، سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے جو آدمی سودی لین دین کو نہیں چھوڑتا ہے، نہیں ترک کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم میں سے کوئی بھی سودی لین دین کرتا ہو تو اس کو ضرور ضرور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی گھناؤنا افعال ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جس شخص سے جنگ ہو جائے تو یقیناً وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دوران تراویح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی سنے ہیں نا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم نے تراویح کی نماز میں سنی ہیں، جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو بھی آدمی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی سے مراد کافی سے مراد جو وہ بتائے ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کو رات میں قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو 2 آیتیں آخر کی ہیں یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اس لیے ان دونوں آیات کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ کتنے؟ 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کتاب لکھی۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جب آسمان و زمین تھا نہیں تو پھر اللہ رب العالمین کہاں تھا؟ آ سکتا ہے نا؟
چونکہ عقیدے کا سوال ہے اس لیے اس پر زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ کس کے؟ پانی کے اوپر تھا۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو 2000 سال پہلے، آسمان و زمین کے 2000 سال پہلے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں اسی وقت لکھ دیا تھا۔ 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں لکھ دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر نازل کر دیا، جو آج قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جس گھر میں 3 رات یہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ جس بھی گھر میں سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے لکھ دیا تھا ایک کتاب کے اندر، اگر اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً 3 رات اگر پڑھ لیا تو شیطان گھر کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ 2 آیتیں یاد کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر آپ ان دونوں آیتوں کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ یاد کیجئے، اپنے بستر پر جائیے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، یقیناً شیطان کے بلاؤں سے، شیطان کے مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، مختصراً بیان کرنا رہتا ہے، اس لیے مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر رات ہم تمام لوگوں کو سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیتیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔